یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولا علی کا وسیلہ دینا جائز نہیں، اور پھر ہر وقت کہتے ہیں ثابت کرو ثابت کرو، تو آؤ آج میں تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہوں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اور تمہاری عقل سے بھی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ وسیلہ کا لغوی مطلب ہے ذریعہ، راستہ، مددگار، یا وہ شے یا شخصیت جس کے ذریعے انسان کسی مقصد تک پہنچے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی نیک ہستی یا عمل کو ذریعہ بنائے تو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور عقلی لحاظ سے بھی سوچو تو اگر کسی سے کوئی کام لینا ہو تو ہم اس کے قریبی لوگوں کی سفارش کرواتے، تو یہی سلسلہ ادھر بھی ہے۔ بے شک انبیاء ہوں یا ولی ہوں، یہ سب اللہ کے قریبی ہیں، تو جب ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ اب سنو، وسیلے کا سلسلہ آج سے نہیں، یہ تو اس وقت سے چل رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ اب تو پوچھو کہ وہ کیسے؟ تو دھیان سے سنو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہر انسان کو بغیر کسی نبی کے براہ راست ہدایت دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ذریعے، ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچے۔ کیا انبیاء علیہ السلام اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ نہیں تھے؟ کیا انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت نہیں ملی؟ تو جب خود اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے نبیوں کا وسیلہ مقرر کیا تو وسیلہ دینا کیسے ناجائز ہو گیا؟ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، وہ قرآن کی آیت سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ یوسف میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، اے بابا جان ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو انہوں نے فرمایا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا۔ یہاں بیٹے براہ راست اللہ سے نہیں مانگ رہے، بلکہ ایک نبی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وسیلہ بنے۔ اب حدیث سے سنو کہ ایک نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا کرو، یا اللہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ، اگر نبی پاک کا وسیلہ دینا شرک ہوتا تو کیا وہ خود یہ طریقہ سکھاتے؟ اب بتاؤ، جب قرآن بھی کہے وسیلہ تلاش کرو، حدیث میں بھی نبی پاک خود وسیلہ دینا سکھائیں، اور صحابہ، تابعین، اولیاء اور فقہ کرام اس پر متفق ہوں، تو پھر کون ہوتے ہو تم اس کو ناجائز کہنے والے؟